الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج 24ویں پارے کا انشاءاللہ خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی باتوں کو رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اور میں کہ وہ بندہ جس کی طرف سچ آیا اور اس نے تصدیق کی، یہی لوگ متقین ہیں اور یہ تقوی والے ہیں۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، آپ کے قریبی دوست تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، تو فوراً انہوں نے تصدیق کر لی۔ یعنی آپ نے فرمایا ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بات کی، لیکن واحد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ میری بات کی فوراً تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے متقون کا ٹائٹل ان کو دے دیا۔ میں کہ ان کے پاس سچ آیا، حق بات آئی، فوراً یہ جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ خوبی ہوتی ہے، جب بھی ان کے پاس سچ آتا ہے، حق آتا ہے، پھر وہ انکار نہیں کرتے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت پیش کر دی جاتی ہے، وہ انکار نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں۔ بڑی خوبصورت آیت، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ مجھے چھوڑ کے میرا بندہ تم کدھر چلے جاتے ہو؟ میں وہ ذات ہوں جو تمہاری ساری ضروریات کو پوری کرتی ہوں، جانتی ہوں، میں تمہارے سارے مسائل کو جانتی ہوں، لیکن انسان ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور، تو اس لیے اللہ بڑے خوبصورت انداز سے اپنے بندے کو کہتے ہیں میرے بندو، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میں تو وہ ذات ہوں جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہوں۔ تو پھر چیلنج کیا، تم کرتے جو مرضی کرنی ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب تم ہمارے سامنے آؤ گے اور سارے کے سارا معاملہ جو ہے وہ تمہارے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ میں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو انسان پہ نیند طاری کرتی ہے، یعنی نیند کو موت کی بیان قرار دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کو نیند کی حالت میں ان کی روح، یعنی فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے روح اس کی قبض کر لی جاتی ہے، اور پھر بعض لوگوں کی تو وہیں پہ مستقل روح رہ جاتی ہے، اور بعضوں کی جب وہ بندہ جاگتا ہے دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پہ، نافرمانیاں کی ہیں، اگر وہ جتنا بھی زمین میں سارا کچھ ہے نا اللہ کو دے دیں فدیے کے طور پہ، تو وہ عذاب سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اور پھر بڑی زبردست آیت ہے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جن بندوں نے کیا فرمایا کہ میرے وہ بندے اپنے اب ساتھ، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم۔ حالانکہ جو بندہ گناہ کرتا ہے یا کوئی ہمارا نسبت ہو کسی بندے سے تعلق ہو، کوئی ایسا جرم کر بیٹھے، ہم اپنی نسبت اس کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، اور ساڈا کوئی تعلق نہیں جی وہ، لیکن اللہ پاک کی ذات کتنے خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، نافرمانیاں کی، کفر کیا، شرک کیا، اور بڑے بڑے کبائر کیے، اب وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ تمہارے گناہ اتنے بھی ہو جائیں، آسمانوں تک بھی چلے جائیں، آ جاؤ میری طرف، تمہیں کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ اور پھر اے میرے بندو میری طرف رجوع کرو، میرے آگے جو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، اور اس بات کو مان لو جو میں نے قرآن کی شکل میں نازل کیا، پھر اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ یعنی بندہ موت ہے ایک دم آ جاتی ہے، اسے پتہ اپنی دنیا داری میں لگا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کر سکے گا؟ اور میں کہ اس سے پہلے کہ میری طرف لوٹ آؤ کہ تم حسرت کرو، افسور کرو، اور کہو کہ اے اللہ کاش ہم ہدایت پہ آ جاتے، اور کاش ہم متقین میں سے بن جاتے، لیکن یہ عذاب دیکھ لینے کے بعد اس کا کیا فائدہ؟ میں وہ ذات ایسی ہے جس کے پاس ساری کائنات کی چابیاں ہیں، لہو مقالید السماوات والارض۔ اور فرمایا کہ ہم نے یہ آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی کہ جو شرک کرے گا اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور وہ خسارے والوں میں چلا جائے گا۔ بس ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، وَقُم مِنَ الشَّاکِرِینَ، اور اس کا شکر کرو۔ میں کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر، جیسا نا بندہ کہتا تم میری قدر نہیں پائی، اللہ کہتے ہیں میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی، میں کتنی بڑی ذات ہوں، ساری کائنات میری مٹھی میں ہے، ساری کائنات میری مٹھی۔ پھر ایک وقت آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس دن اللہ کا نور ہوگا، اور سارے انبیاء اور انسان سامنے اس کے آ جائیں گے، اور ہر بندے کو جو وہ کرتا رہا اس کا وہ
جو ہے وہ دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جو کافر ہوں گے وہ باجماعت آئیں گے اور ان کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور انہیں دوزخ کا وہ جو مینیجر ہے وہ پوچھے گا مالک دروغہ جہنم، تو وہ کہے گا تمہارے پاس آیات نہیں آتی تھی اور تمہیں ڈرایا نہیں جاتا تھا دنیا میں؟ تو وہ کہیں گے ہائے ہمیں ڈرایا جاتا تھا پر ہم نے اس کو بات کو نہیں مانا۔ کہا جائے گا دوزخ کے اندر داخل کر دو ان کو ہمیشہ کے لیے، یہی انجام ہے میرے سے تکبر کرنے والوں کا۔ اور پھر ایمان والے آئیں گے، ان کے لیے پہلے سے جنت کے دروازے کھلے، ان کے لیے ویلکم کیا جا رہا ہے، اور انہیں جو جنت کا داروغہ رضوان ہے، جو جی ایم ہے، جنرل مینیجر ہے، وہ اس کو سلام کر رہے ہیں، فرشتے سلامی دے رہے ہیں، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور ہمیں ایسی زمین کا وارث کر دیا جو جہاں پہ ہم جو مرضی کریں۔ تو یہ اللہ آپ دیکھیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ منظر کیسا بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا آنکھوں دیکھا حال میں بتا دیا قرآن میں کہ تم دیکھو گے وتر الملائکہ، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے سورہ مومن ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور پھر صفت بیان کی، غافر ذنب وقابل التوب، وہ بعض گناہوں کو معاف کرنے والی، توبہ کو قبول کرنے والی، شدید العقاب ہے، اور اسی کی طرح سب نے جانا ہے۔ اور وہ ذات جو ہے کہ تمہیں دنیا میں کافروں کا عیش و عشرت کرنا ہے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھ لو پچھلی قومیں انہوں نے نافرمان تھی، ان کا بڑا دنیا میں عروج تھا، کثرت تھی، نوح علیہ السلام، اور بعد کی قومیں بڑے بڑے طاقتور تھے، آج ان کا نام و نشان۔ آج کے کافر آج جو اپنی ٹیکنالوجی پہ نازاں ہیں، اپنی دولت پہ نازاں ہیں، اپنی معیشت پہ نازاں ہیں، اور اگر وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ بھی ایک قصہ پارنیہ بن چکے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کن کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والے اللہ کو اتنے محبوب ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، کہ حاملین عرش جو ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ہمارے رب ان کو جنتوں میں داخل کر دے، اور ان کے جو نیک والدین ہیں اور ان کی بیویاں اولاد ان کو بھی جنتوں میں اکٹھا کر دے، اور ان کی جو برائیاں یا اللہ ان سے اعراض کر دے۔ اور یہ وہ کامیابی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے جو انسان کو ملنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا، اور یہ جو مومن ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دربار میں، فرعون کے درباریوں میں سے ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا۔ تو میٹنگ کی فرعون نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ کہ کیا خیال ہے کہ اس بندے کو ہم قتل ہی کر دیں، یہ ہمارے، اور اس نے کیا ریزن کیا دی کہ مجھے خطرہ ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے تمہارا دین ہی خراب کر دے گا اور زمین میں فساد کرے گا۔ تو یہ اس وقت سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے۔ تو اس بندے نے وہاں پہ وہ کیبنٹ میں فرعون کی کیبنٹ میں تھا، تو اس نے کہا کہ بڑی کمال کی اس نے دعوت دی۔ یہ 2 صفوں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر، انہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کلمہ حق کہنا اور اللہ کے بات کرنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کو ٹائٹل ہی لقب ہی مومن کا دے دیا۔ حالانکہ اس کا نام کوئی اور تھا، لیکن اللہ نے کہا وہ مومن ہے جو میرا پیغام پہنچاتا ہے، جو میرا کلمہ حق، ہمارا بہترین جہاد کیا ہے؟ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ یہ صحابہ کی کوالٹی تھی کہ وہ اللہ کے پیغام کو لے کے نکلے ہیں اور ہر جگہ پہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ تو اب آپ ذرا اس کا ترجمہ سنتے جائیں۔ کہ وہ مومن کہنے لگا، وہ ایمان چھپائے ہوئے تھا کہ تم اس بندے کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پہ ہی ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تم سوچو تو صحیح نا پچھلے کیا حالات ہوئے، یعنی جن قوموں نے بات نہیں مانی وہ تباہ ہو گئی، اور وہ تمہیں ہدایت والا رستہ بتا رہا ہے۔ اور اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اس طرح عذاب نہ آ جائے جس طرح نوح پہ، عاد پہ، اور قوم نوح پہ، قوم عاد پہ اور قوم سمود پہ عذاب آ گیا، اور اس کے بعد کی بڑی لوگوں پہ عذاب آیا۔ اور اس دن سے ڈرو قیامت کے دن جہاں پہ کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پھر
کہنے لگا کہ اے میری قوم، سبیل الرشاد جو ہدایت والا رستہ ہے اس کو اڈاپٹ کر لو، یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ آخرت ہمیشہ کی ہے۔ یعنی دعوت پوری توحید کی، رسالت کی، پچھلی قوموں کے یعنی واقعات، یعنی یہ دعوت کے جو مین موضوعات ہیں وہ اس نے وہاں پہ پوری دعوت دی، پوری تقریر کی، اس میں ساری چیزیں آخرت کو بیان کیا۔ ہمارا کہ جو برا عمل کرے گا اسی طرح کا اجر ملے گا، اور جو ہمارا نیک عمل کرے گا، مرد ہے، عورت ہے اور مومن ہے، تو اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر بڑی کتنی درد سے بات کہہ رہا ہے، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تو میں تمہیں انا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں تمہیں اس زبردست ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو غفور الرحیم ہے۔ اور جب اس نے یہ دعوت دی تو فرمایا آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ دیکھنے والا اپنے بندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ہم نے اس کو بچا لیا ان کے مکروں سے، ان کے فریبوں سے، ان کی چالوں سے، ان کی پلاننگ سے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو اہل فرعون ہے اس کا آگے ڈبو دیے گیا، اور فرمایا ان کے صبح و شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب فرعون کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے مصر میں، نظر تو نہیں آ رہی، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون اور آل فرعون جہاں جہاں وہ ڈوب گئے وہ تو وہاں پہ پڑا ہوا میوزیم میں، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہی آگ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ آخرت کی آگ اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی، اور پھر یہ لوگ قیامت میں لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپس میں ایک دوسرے جھگڑا کریں گے دوزخ کے اندر کہ تمہاری وجہ سے ہم بیڑا غرق ہو گیا ہمارا۔ اپنے لیڈروں سے لڑیں گے، اپنے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ان سے لڑیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں تو ہماری مدد کرو۔ انہوں نے مدد کی کرنی، اسی آپ تھوڑے نال سڑنے ہیں، اسی تھوڑی کیا مدد کریے۔ قال الذین استکبروا ان کل فیہا، اسی سارے وچ پے ہیں۔ اور اللہ فرمایا کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے ذریعے سے اپنا پیغام پورے کا پورا جو ایک ریوائول تھی وہاں پہ کروا دی، اور یہ ہمیں بتا دیا قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو کہ تم بھی میرے میسنجر بنو، تم بھی ہر جگہ میرا پیغام پہنچایا کرو، تو میں تمہیں بھی ہر قسم کی جو ہے نا وہ باطل قوتوں سے بچاؤں گا۔ میرا پیغام پہنچانے والوں کے لیے جو ہے نا وہ حفاظت ہے۔ ہمارا کہ ہم نے اپنے انبیاء کی مدد کی اور ان لوگوں کی بھی مدد کی، ایمان والوں کی، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی لعنتیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو تمہارے لیے رات جس نے بنائی، دن بنایا، اور یہ سارے کے ساری قدرتیں اس کی ہیں، اور اس کے آگے جو جھک گیا وہی کامیاب ہے۔ جس نے نافرمانی کی اس کے لیے آخرت میں پھر وہ کیا کیا زنجیریں ہیں، اور اس کے لیے بیڑیاں ہیں، اور اس کے لیے فی الحمیم گرم اور گرم پانی ہے، اور اس میں ثم فی النار یسجرون، پھر آگ کے اندر ان کا گھسٹنا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت اس میں بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت بتایا، میرے بندو میں وہ ذات ہوں جس نے تمہاری جانور بنایا، تم اس پہ سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ کتنے فائدے انسان جانوروں سے اٹھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے یعنی یہ ساری کی ساری فائدہ اٹھانا اور اللہ کی ذات کو پہچاننا، یہ انسان کی عظمت ہے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ ساری اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا تمہارا جو پیغام ہے وہ پہنچا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور وہی مجھے کی جاتی ہے، تو تم نماز پڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اس اللہ کی نافرمانی نہ کرو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا، اس میں پہاڑ اور ساری چیزیں جو ہے نا یہ آگے ترتیب وار ذکر کیا گیا، کس دن اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، آسمان کس طرح بنائے، زمینیں کس طرح بنائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات ساری نظام کائنات چلا رہی ہے۔ میں کہ فین آرزو، اگر تم ان باتوں کا انکار کرتے ہو تو کفار مکہ کو مخاطب کر کے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر اس طرح عذاب نہ آ جائے جس طرح قوم عاد پہ اور قوم ثمود پہ آیا۔ اور جب ان کو پیغام سنایا گیا تو انہوں نے کیا کہا
تو انہوں نے طاقت کا اظہار کیا۔ قوم عاد نے کہا ہمارے سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس رب کو نہیں دیکھتے جس نے تمہیں بنایا، وہ کتنا طاقتور ہے؟ لیکن اس قوم نے انکار کیا اور تباہ کر دی گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ قوم سمود نے ہدایت کی بجائے گمراہی اختیار کی، آنکھیں کھولنے کی بجائے آنکھیں بند کر لی، اندھے ہو گئے میرے حکم سے، تو ان کے اوپر بھی اسی طرح اللہ کا عذاب آیا۔ اور پھر وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ایمان والوں کو، تقوی والوں کو۔ اور قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جب وہ آخرت میں انسان کے اعضاء جو گواہی دیں گے، اس کے سماعت اور بصارت اور سارے اعضاء کہیں گے، تو وہ کہیں گے تم ہی ہمارے خلاف گواہ بن گئے، تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اس ذات نے بولنے کو حکم دیا جس نے ہر چیز کو زبان عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں جب آپ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ کہا یہ شور ڈالتے تھے۔ کیوں شور ڈالتے تھے؟ کہ اگر ہمیں یہ بات انہوں نے سن لی نا تو پھر تو ان کو اثر ہو جائے گا، اس لیے شور شرابہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑے عذاب کی خوشخبری دیں، اور ان کے لیے یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں وہ بندے دکھا دے جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، ہم ان کو مثل دیں، ان کو کچل دیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ ظاہر انسان پہ جب توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے حکموں پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی راہوں پہ چلتا ہے، تو اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، لوگوں کے تانے سننا پڑتے ہیں، لوگ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا استقامت جو اختیار کر لیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ جو استقامت ہے نا دین کے معاملے میں 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور میں کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے موت کے وقت آئیں گے اور ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، 500 سے لے کے 12,000 تک فرشتے آئیں گے جو خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور وہ کہیں گے تم پہ کوئی خوف نہیں، کوئی پہ غم نہیں، آئندہ کا خوف کوئی نہیں ہے، پچھلے ہوئے کا کوئی غم نہیں ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہے، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے مہمان خانے میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک کام کرتا ہے، اور کہتا ہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے دیکھیں کہ اچھی عمل احسن عمل کو، یہاں پہ فرمایا کہ احسن عمل کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ احسن قول کیا ہے؟ بہترین بات کیا ہے؟ کہ وہ بندہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنا بڑا اعزاز بخش رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کتنے عظیم شان ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا کتنا رتبہ ہے۔ تو فرمایا پھر آگے فرمایا کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی، ہاں ادفع باللتی ہے احسن، آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ یعنی یہ دعوت کے بعد تھوڑا سا یہ ذکر کر دیا گیا کہ یہ کام کرتے ہوئے پھر حالات آئیں گے، آپ کو ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تسی بھی نہیں ہتھی پہ آ جاؤ دی، نہیں برداشت